السلام علیکم۔ آج ہم اپنی کربلا والی سیریز کی 5ویں ویڈیو بنائیں گے۔ پچھلی ویڈیو ہم نے اختتام کی تھی جنگ جمل پہ۔ ہم نے جنگ جمل پوری ڈسکس کی تھی، بات کی تھی کیا وجوہات تھیں، کیا ہوا، کیا اس کے آؤٹ پٹس نکلے، کس طرح اہل جمل جو تھے، جمل جو سیدہ عائشہ کے گروپ کے لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر حضرت علی نے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا اور کس طرح انہیں واپس بھجوایا، معاف کر دیا، اور کس طرح جنگ جمل ختم ہوئی۔ آج وہیں سے ہم اپنا سلسلہ کنٹینیو کریں گے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم جنگ صفین، جنگ نہروان اور صلح حسن کو، ان 3 چیزوں کو ہم ڈسکس کر کے سیدنا علی علیہ السلام کی شہادت پہ آج کی ویڈیو کا اختتام کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے جیسا میں نے شروع میں بتایا تھا کہ حضرت علی جب خلیفہ بنے، انہوں نے سب سے پہلا کام کیا تھا کہ تمام جو گورنرز تھے سیدنا عثمان کے، انہوں نے ان کو معزول کر دیا تھا اور سب کو ہٹا دیا تھا، کیونکہ ان کے رشتہ دار تھے زیادہ تر جو گورنرز بنے ہوئے تھے، اور ان کی جگہ ان صحابیوں کو حضرت علی نے اپوائنٹ کرنے کا ڈیسیجن لیا تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کلوز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے راضی تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت صحبت اختیار کی ہوئی تھی، جیسے کہ شام کے لیے، جو کہ جہاں حضرت معاویہ گورنر تھے پچھلے 14 سالوں سے، وہاں کے لیے حضرت علی نے سہیل ابن حنیف کو، جو کہ ایک بدری صحابی جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے، ان کو نامزد کیا تھا، لیکن پھر انہوں نے نہیں بات مانی، پھر انہوں نے قصاص عثمان کا بہانہ بنایا اور خیر معاملات لے کے وہ آگے چلے، جس وجہ سے پھر سیدہ عائشہ وغیرہ کو بھی برگلایا گیا، جنگ جمل ہوئی۔ تو اب سیدنا علی اپنی خلافت میں آتی ایک جنگ لڑ چکے تھے مسلمانوں سے، اور یہاں میں ضمن نوٹ کر دوں حضرت علی کی تمام جنگیں حق پہ تھیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو ان سے قتال کرو حتیٰ کہ وہ توبہ پہ آمادہ ہو جائیں۔ تو اس کے تحت سیدنا علی جو تھے ان سے سب سے قتال کر رہے تھے۔ اب کیونکہ جمل والا معاملہ سیٹل ہو چکا تھا، ان لوگوں سے لڑائی ہو چکی تھی، وہ لوگ ہار چکے تھے، ان کو سمجھ آ گئی تھی کیا مسئلہ ہے۔ تو اب باری تھی اہل صفین کی، جو اہل شام تھے، جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ مینلی جو بڑے نام تھے وہ عمر ابن عاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر ابن عاص صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لے کر آئے تھے خالد ابن ولید کے ساتھ، لیکن وہ جو ہیں امیر معاویہ کے ان کے رشتہ دار لگتے تھے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے بڑی کانسپریسیز کیا، وہ مل گئے تھے ان کے ساتھ۔ تو یہ 2 مین لوگ تھے جو حضرت علی کے خلاف ہوئے تھے، اور اب ان سے جنگ کی باری تھی۔ اس جنگ کے بارے میں ایک سب سے خطرناک حدیث جو ملتی ہے، اس پورے قصے میں جو سب سے خطرناک حدیث ملتی ہے وہ یہ ہے، صحیح بخاری 2812 2812 صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت چل رہا تھا تو تمام اصحاب جو تھے وہ ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ عمار ابن یاسر جو تھے، جن کا ذکر میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کیا، جنگ جمل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کیا، اس سے پہلے بھی کیا، تو حضرت عمار ابن یاسر جو تھے وہ ایک ہی جگہ 2 پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس عمل پہ بہت پیار آیا، اور وہ آئے اور انہوں نے حضرت عمار کے چہرے سے گرد و غبار صاف کیا، مٹی صاف کی، اور فرمایا اے ابن سمیہ، اے ابن سمیہ، آج تو دین کی خاطر اتنی ایفرٹ پٹ کر رہا ہے، لیکن تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ گروہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ نعوذ باللہ۔ آپ ان ورڈز کی انٹینسٹی چیک کریں، وہ حضرت عمار سے آپ نے فرمایا کہ تجھے ایک تو باغی گروہ قتل کرے گا، یعنی جو گروہ آپ کو قتل کرے گا وہ باغی ہے، ریولٹ کر رہا ہے، ریبیلیس ہے۔ دوسرا آپ کے الفاظ تھے کہ تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ گروہ تجھے جہنم کی طرف لے جا رہا ہوگا۔ یعنی حضرت عمار کیونکہ حضرت علی کی پارٹی کے تھے، تو آپ سے کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ تم حضرت علی کی پارٹی کے تھے، تم انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوگے، حق کی طرف دعوت دے رہے ہوگے، لیکن وہ کیونکہ وہ باغی ہیں، وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو جنگ صفین سٹارٹ ہوئی۔ جنگ صفین میں حضرت عمار ابن یاسر جو ہیں وہ حضرت علی کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے، اور سامنے اہل شام تھے، حضرت امیر معاویہ کی پارٹی تھی، جو کہ حضرت علی کی فوجوں سے لڑ رہے تھے، اور اسی فوجوں نے اسی جنگ کے دوران حضرت عمار ابن یاسر کو حضرت امیر معاویہ کی پارٹی نے، ان کی پارٹی میں سے ایک شخص ابو الغادیہ نے، انہوں نے حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کر دیا۔ آپ لوگ چاہیں
تو آج کل تو گوگل ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، اتنے ریسورسز ہیں، آپ کہیں بھی سرچ کریں کہ عمار ابن یاسر کب شہید ہوئے، کیسے شہید ہوئے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے۔ اور آپ نے کیا فرمایا تھا، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ گروہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ ہم معاذ اللہ یہ نہیں کہتے کہ وہ جہنمی گروہ ہے، کہ وہ سارے جہنم میں، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے گا، لیکن آپ نے کہا ان کا کام ایسا ہوگا کہ وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہوگا۔ اتنے خطرناک الفاظ ہیں۔ پھر اس حدیث کے بارے میں ملتا ہے کہ جب یہ عمار ابن یاسر شہید ہو گئے تو یہ خبر پہنچی عمر ابن عاص تک، اور عمر ابن عاص یہ خبر لے کے پہنچے امیر شام تک، امیر شام یعنی معاویہ بن ابی سفیان تک۔ تو عمر ابن عاص نے جا کے گھبراتے ہوئے، آتا ہے مسند احمد میں کہ بڑے گھبراتے ہوئے گئے، پہنچے اور بتایا کہ عمار شہید ہو گئے، عمار شہید ہو گئے۔ تو امیر شام پوچھتے ہیں کہ تو کیا ہو گیا اگر عمار شہید ہو گئے؟ تو عمر ابن عاص ان کو یہ حدیث سناتے ہیں کہ میں نے خود سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ جماعت عمار کو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو ان کو ظاہر ہے کوئی بھی عام انسانی حدیث سنے گا تو کب کب آ جائے گا کہ یہ وعید ہم پہ فٹ ہو رہی ہے کہ ہم جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو یہ بات سن کے بجائے اس کے کہ امیر شام جو ہے توبہ کرتے اور ریئلائز کرتے اپنی مسٹیک، اپنی غلطی کو، اپنی کوتاہی کو ایکسیپٹ کرتے کہ ہمارا جو سارا عمل ہے یہ غلطی کی بنا پر بیسڈ ہے اور ہم حضرت علی کے خلاف غلط نکلے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ تھوڑی شرمندگی دکھاتے، انہوں نے اس بات کو اس سے تشبیہ دی کہ ہم نے تھوڑی عمار کو قتل کیا، کہ نہ تو علی عمار کو جنگ کے لیے لے کر آتا، نہ ہمارے نیزوں کے سامنے پھینکتا، نہ عمار مرتا۔ یعنی انہوں نے سارا بلیم اپنے اوپر لینے کے بجائے حضرت علی پہ ڈال دیا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میری وجہ سے نہیں یا ہماری فوج کی وجہ سے نہیں، حضرت علی کی وجہ سے شہید ہوئے، کیونکہ حضرت علی نہ تو ان کو لاتے نہ وہ شہید ہوتے۔ یہ بات جب حضرت علی تک پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ حمزہ بن عبد المطلب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، تو حمزہ کے قاتل تو پھر رسول اللہ ہوئے معاذ اللہ، کیونکہ نہ احد میں رسول اللہ حمزہ کو لے کے جاتے، نہ حمزہ شہید ہوتے۔ یعنی انہوں نے ایک علمی طور پہ جواب دیا کہ اگر عمار کا قاتل میں ہوں تو حمزہ کے قاتل تو پھر رسول اللہ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر اسی طرح آتا ہے کہ عمر بن عاص کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص، تو وہ بڑے قریبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ ان سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک بار، وہ اپنے باپ کی کوئی نافرمانی کر رہے تھے عمر بن عاص کی، تو انہوں نے شکایت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کے بعد آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو نصیحت کی تھی کہ اے عبداللہ اپنے باپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو اس وجہ سے ان کے اپنے الفاظ ہیں آتے ہیں حدیث میں، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جو کچھ یہ اہل شام، اہل صفین حضرت علی کے خلاف کر رہے ہیں، میں ان کا ساتھ نہیں دیتا، میں ان کے اس عمل کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اپنے باپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، تو میں ان کے خلاف جنگ بھی نہیں کر رہا، یعنی میں اپنے باپ کے خلاف جنگ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ مجھے رسول اللہ نے کہا تھا کہ اپنے باپ کا ساتھ دینا، لیکن میں جانتا ہوں کہ حق پہ کون ہے، اس وجہ سے میں علی کے خلاف بھی جنگ نہیں کروں گا، میں خاموشی سے بیٹھا رہوں گا۔ خیر جب عمار بن یاسر کا سر کاٹ کے لایا گیا تو دو تین لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا میں نے قتل کیا، دوسرا کہہ رہا تھا میں قتل کر کے آیا ہوں۔ تو عمار بن یاسر نے اس وقت کہا، عبداللہ بن عمر بن عاص نے اس وقت کہا کہ تم لوگ کو تو چاہیے ایک دوسرے پہ الزام ڈال کے اپنے آپ کو اس سے بری کرو، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ عمار کا قاتل بھی جہنم میں، عمار کا مال لوٹنے والا بھی جہنم میں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو خیر حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قتل جس نے کیا ان کا نام تھا ابو القادیہ، اور یہ ابو القادیہ جو ہیں یہ کوئی عام صحابی نہیں تھے، یہ اصحاب شجرہ میں سے تھے۔ اصحاب شجرہ وہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو عثمان کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، اس وقت جنہوں نے بیت الرضوان کیا تھا، یعنی اس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ ہم مر جائیں گے لیکن عثمان کا قصاص کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس بیعت کے وقت اللہ کا ہاتھ بھی اس ہاتھوں میں شامل تھا جو بیعت کر رہے تھے۔ تو ان لوگوں میں اصحاب شجرہ میں شامل تھا ابو القادیہ، اتنی بڑی فضیلت، لیکن ان سے اتنا بڑا کام سرزد ہوا، پوری زندگی مسند احمد میں ان کے اوپر پورا چیپٹر ہے، اور اس میں یہی حدیث لی ہے امام احمد نے کہ پوری زندگی رویا کرتے تھے کہ مجھ سے عمار قتل ہو گیا، مجھ سے عمار قتل ہو گیا، مجھ سے عمار قتل ہو گیا، کیونکہ یہ اتنا بڑا
حضرت عمار کی شہادت ایک بہت بڑی دلیل ہے حضرت علی کی حقانیت میں. حضرت علی حق پر تھے اپنی جنگوں میں. حضرت علی حق و سچ کے ساتھ تھے. رسول اللہ حضرت علی کے پیچھے کھڑے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین حضرت علی کے پیچھے کھڑا تھا. کیونکہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہوگی. اس کے بعد تو سب کلیئر تھا. عمار کو اہل شام نے، اہل صفین نے قتل کیا، اور وہ باغی جماعت ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہا. خیر آگے بڑھتے ہیں. اس جنگ میں جس طرح اہل جمل کو حضرت علی کی فوجوں نے ہرایا، اہل صفین کا بھی یہی حال ہوا. اہل صفین جو ہیں ان کے ساتھ بہت برا ہوا اور بہت مارے کھا رہے تھے اور ہار رہے تھے. تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے چکر میں کیا کیا، انہوں نے قرآن نیزوں پہ چڑھا لیے. یعنی میدان جنگ میں وہ نیزے لے کے اترے اور ان کے نیزوں پہ قرآن اترے ہوئے تھے کہ اس کے تحت وہ ایک ریکویسٹ کر رہے تھے کہ بس جنگ روک دو. حضرت علی کا یہ سٹانس تھا کہ یہ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ صرف ٹائم چاہتے، کیونکہ جس طرح ان کو ڈومینیٹ کیا جا رہا ہے ان سے برداشت نہیں ہو رہا. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس عمل کو روک دیا جائے تاکہ جنگ رکے تو وہ کوئی نیا سلیوشن، کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ سکیں. حضرت علی چاہتے تھے یہ جنگ نہ رکے اور جب تک ان کے سرغنہ کو قتل نہ کر دیا جائے، اس فتنے کو تمام نہ کر دیا جائے، یہ جنگ چلتی رہے. لیکن میں نے پہلے بھی بتایا جنگ جمل میں بھی بہت سارے اصحاب جو تھے وہ کنفیوز تھے کہ دونوں طرف صحابی رسول تھے، ایک طرف سیدہ عائشہ، ایک طرف حضرت علی. اس وقت بھی ایک طرف حضرت علی، دوسری طرف اصحاب رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سامنے جو ہیں نیزوں پہ قرآنوں کو لے کر آ گیا ہے، تو ان کا دل نہیں مانا کہ اس جنگ کو کنٹینیو کیا جائے، اور حضرت علی کے نہ چاہتے ہوئے بھی پھر اس جنگ بندی کرنی پڑی. صفین کے موقع پہ جنگ کو روکا گیا، جنگ کو ختم کرنی پڑی. حضرت علی کا ایک بڑا نقصان جو ہوا اپنی خلافت میں وہ یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے اصحاب جو تھے وہ نیوٹرل ہو گئے تھے بیچ میں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے بیچ آپس میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ حضرت علی کوئی اپنے شوق سے جنگیں نہیں لڑ رہے تھے، وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی وجہ سے ان کی روشنی میں یہ جنگیں کر رہے تھے. جیسا میں نے بتایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو ان کے خلاف قتال کرو حتیٰ کہ وہ توبہ پہ آمادہ ہو جائے. اب حضرت ابو بکر کے دور میں مسلمانوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی، مرتدین سے ہوئی، فالس پروفٹ سے ہوئی، کافروں سے ہوئی، مسلمانوں سے نہیں. حضرت عمر کے دور میں بھی مسلمانوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی. حضرت عثمان کے دور میں بھی وہ آخر میں بلوائیوں والا مسئلہ ہوا، لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی. یہ جنگیں جو ہوئیں مسلمانوں سے، جو حکم آیا قرآن میں کہ مسلمانوں سے قتال کرو جو باغی ہو جائیں، وہ حضرت علی کے دور میں ہوا. تو حضرت علی اس قرآن کی آیتوں پہ چل رہے تھے، ان کی روشنیوں میں یہ جنگیں کر رہے تھے. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر جیسے بڑے بڑے اصحاب بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے. انہوں نے نہ حضرت علی کا ساتھ دیا، نہ انہوں نے باغیوں کا ساتھ دیا، کہ وہ جنگ میں بیچ میں نہیں آتے تھے. خیر اس طرح جنگ بندی ہوئی اور طے پایا کہ اب جنگ بندی ہو گئی ہے تو کوئی تحریر لکھی جائے، کوئی ڈاکیومنٹ ڈراپ کیا جائے تاکہ مسلمان جو دو بڑے گروہ ہیں، یعنی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی علیہ السلام، ان کے گروہ کے بیچ میں کوئی ٹریٹی ہو جائے تاکہ یہ جنگ بندی کا اور خون ریزی کا معاملہ جو ہے ختم ہو. تو تحکیم کا مسئلہ سٹارٹ ہوا. اب اپنی طرف سے امیر شام نے بھیجا اپنے دوست، اپنے کزن عمر ابن العاص کو. عمر ابن العاص جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں تو عمر ابن العاص جو ہیں یہ قریش کے ان لوگوں میں سے تھے جو بولنے میں بہت ماہر تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت کے وقت مسلمانوں کو حبشہ روانہ کیا تو جو قریش مکہ جو تھے انہوں نے ایک شخص کو مکہ سے حبشہ بھیجا تاکہ وہ نجاشی سے مسلمانوں کو واپس لایا جا سکے، نجاشی سے ریکویسٹ کر سکے کہ مسلمانوں کو اپنے لینڈ سے ایکسپیل کر دو، انہیں نکال دو اور واپس مکہ بھیج دو. تو قریش نے اس وقت عمر ابن عاص کو بھیجا تھا، کیونکہ عمر ابن عاص جو ہیں بولنے میں وہ اتنی فراست رکھتے تھے، اتنی ان کے پاس ایبلٹی تھی کہ وہ اپنی باتوں سے کسی کو بھی اپنی باتوں میں لے آیا کرتے تھے. تو بڑے ایکسپرٹ تھے بولنے میں. تو امیر شام نے اپنی طرف سے عمر ابن عاص کو بھیجا اور سیدنا علی نے چاہا کہ اپنی طرف سے ابن عباس کو بھیجا جائے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سیدنا علی کے چچا کے بیٹے تھے، کزن لگتے تھے حضرت علی کے سگے. تو لیکن امیر شام نے ان کو ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ حضرت علی کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن لگتے تھے، خونی رشتہ تھا، تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں. تو خیر پھر ابو موسیٰ اشعری
کو سیدنا علی کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو بولنے میں یا بات کرنے میں بہت ایکسپرٹ تھے، اور اس کا ثبوت میں آگے دیتا ہوں۔ خیر تحکیم کا مسئلہ جو ہوا اس میں کہ وہ اس میں ڈراپ کرنی تھی کوئی ٹریٹی کہ تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو، تو عمر ابن عاص نے ابو موسیٰ اشعری کو سجیسٹ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو معزول کر دیتے ہیں، حضرت علی کو بھی کہ ان کو خلافت ختم ہو، پھر ہم سیدنا معاویہ کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی گورنرشپ سے دستبردار ہوں، دونوں ہٹیں، اور کسی تیسرے بندے کو ہم لے آتے ہیں۔ اور تیسرے بندے کے لیے ابو موسیٰ اشعری نے نام جو سجیسٹ کیا وہ کیا عبداللہ بن عمر کا، کہ ہم ایسا کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کو لے آتے ہیں اور ان دو کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ یہی دو مسئلہ بنے ہوئے ہیں، حضرت علی کے لیے حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ کے لیے حضرت علی، تو ہم جو ہیں عبداللہ بن عمر کو لے آتے ہیں۔ تو یہ بات، اور خیر ایک تحریر لکھی گئی اور اس پہ لکھا گیا یہ صلح ہے، یہ اگریمنٹ ہے امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان، امیر المومنین علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان۔ خیر یہ تحریر جب امیر شام کے پاس گئی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں علی کو امیر المومنین مانتا ہی نہیں، خلیفۃ المسلمین مانتا ہی نہیں ہوں، تو یہ مٹاؤ۔ تو یہ تحریر جب سیدنا علی کے پاس واپس لائی گئی تو سیدنا علی نے فرمایا صدق رسول اللہ، یعنی سچ کہا تھا آپ نے رسول اللہ۔ اور یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان ٹریٹی لکھی جا رہی تھی، صلح حدیبیہ ہو رہا تھا، تو حضرت علی کیونکہ وہ ٹریٹی لکھ رہے تھے تو حضرت علی نے لکھا تھا یہ ٹریٹی ہو رہی ہے سہیل ابن عمر جو کہ قریش کی طرف سے آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قریش نے اس بات پہ اعتراض کیا تھا کہ سارا مسئلہ ہی یہی ہے، ہم ان کو رسول اللہ ہی تو نہیں مانتے، اس وجہ سے تو ساری لڑائی ہے۔ تو قریش نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ رسول اللہ کاٹیں اور صرف محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کہا تھا کہ علی رسول اللہ کاٹ دو، تو حضرت علی نے منع فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ میں یہ کبھی نہیں کاٹوں گا، اپنی محبت میں انہوں نے کہا تھا کہ میں رسول اللہ کے الفاظ کبھی نہیں کاٹوں گا، میں تو لکھے رہنے دوں گا۔ تو آپ نے پوچھا تھا کہ علی چلو مجھے بتاؤ تم نے رسول اللہ کہاں لکھا ہے، تو میں اپنے ہاتھوں سے کاٹ دوں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکیر ماری تھی اور صرف محمد بن عبداللہ لکھا تھا۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی سے فرمایا تھا کہ اے علی آج جو میں کر رہا ہوں ان قریب یہ وقت تجھ پر بھی آئے گا جب تجھے دب کر صلح کرنی پڑے گی۔ تو جب یہ تحریر سیدنا معاویہ کے پاس گئی تو مولا علی علیہ السلام ان کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے اس بات پہ ریزرویشن شو کی ہے کہ امیر المومنین مٹاؤ، خلیفۃ المسلمین مٹاؤ، اس وقت سیدنا علی امیر المومنین نے یہ فرمایا صدق یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا تھا کہ مجھے بھی اب دب کے صلح کرنی پڑے گی۔ خیر صلح تو خیر کوئی نہیں ہوئی، لیکن کے مسئلے میں نے جس بتایا کہ عمر ابن عاص نے ان کو یہ سجیسٹ کیا ابو موسیٰ اشعری کو، اور ابو موسیٰ اشعری مان کے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر کا نام نامزد کیا۔ پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم باہر چلیں گے اور ممبر پہ پہلے تم چڑھنا، تم اناؤنس کر دینا کہ میں علی کو بھی معزول کرتا ہوں، میں معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں، اور میں عبداللہ بن عمر کو نامزد کرتا ہوں، پھر میں بھی یہی کام کر دوں گا۔ یہ بات ان کے بیچ میں طے پائی کمرے میں۔ وہ باہر آئے، ممبر پہ چڑھے ابو موسیٰ اشعری، انہوں نے ایسا ہی اناؤنس کر دیا۔ پھر جب عمر ابن عاص چڑھے ممبر پہ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ سب نے ابو موسیٰ اشعری کی بات سن لی، انہوں نے علی کو معزول کر دیا ہے، انہوں نے معاویہ کو بھی معزول کر دیا ہے، میں جو ہوں میں علی کو معزول کرتا ہوں لیکن معاویہ کو میں معزول نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ معاویہ کو اگلا خلیفہ بنا دینا چاہیے۔ تو اس طرح انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو ٹرک کیا، اور ایک پبلک ہیوملیشن تھی ابو موسیٰ اشعری کے لیے، اور انہوں نے کیونکہ حضرت علی کو ڈاؤن کر دیا تھا، اور میں نے جیسے بتایا حضرت عمر ابن عاص باتوں میں بہت ایکسپرٹ تھے، تو انہوں نے دوبارہ اس طرح دکھایا کہ وہ کس طرح ایک ایکسپرٹ تھے اور کس طرح انہوں نے چال بازی سے ایک معاملہ لے کے چلے اور ابو موسیٰ اشعری کو دھوکہ دیا۔ اس معاملے کے بعد ابو موسیٰ اشعری جو ہیں کبھی حضرت علی کے سامنے نہیں آئے، وہ اتنے شرمندہ ہوئے، اور کیونکہ معاملہ تو ایک مس ہینڈل ہوا ان سے بہت بڑا، تو حضرت علی جو ہیں ان کے سامنے پھر وہ کبھی نہیں آئے، بڑے شرمندہ اور افسردہ رہتے تھے کہ یہ مجھ سے کیا کام ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا، کیا کہہ دیا۔ خیر اس طرح تحکیم کا مسئلہ جو ہے اس کی کوئی رزلٹ نہیں نکلا، اور اس طرح جو ہے یہ مسئلہ اسی طرح رہ گیا، کوئی سلیوشن نہیں نکلا سیدنا علی علیہ السلام اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں۔ اس تحکیم کے مسئلے کے بعد
کیونکہ حضرت علی تو کوفہ چلے گئے تو انہوں نے دارالخلافہ کوفہ بنا لیا تھا. تو امیر معاویہ جو تھے وہ مدینے گئے اور مدینے جا کے مسجد نبوی میں انہوں نے ایک خطاب کیا، اور وہاں خطاب میں اس بڑی لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری 4108 نمبر حدیث ہے، بہت لمبی. اس میں آتا ہے سیدہ حفصہ جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، ان کے بھائی تھے ابن عمر، عبداللہ ابن عمر. تو کیونکہ جیسے میں نے بتایا تحکیم کے مسئلے کے وقت ابن عمر کا نام بیچ میں آیا کہ ان کو خلیفہ نامزد کر دینا چاہیے ان دونوں کو ہٹا کے. تو ایک ایک اسپیکولیشنز اور ریومرز تو سٹارٹ ہو گئے تھے لوگوں کے بیچ میں، ایک خدشہ. اور جیسا میں نے بتایا کہ امیر شام جو ہے انہوں نے قصاص عثمان کو ایک ڈھال بنایا تھا. اصل میں مسئلہ قصاص عثمان کا نہیں تھا، مسئلہ کرسی کا تھا، مسئلہ طاقت کا تھا. انہیں کیونکہ 14 سال بعد ایک گورنرشپ سے ہٹایا جا رہا تھا، انہیں طاقت کا مسئلہ تھا. اب وہ یہ حدیث ثبوت ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ ابن عمر جو ہے اپنی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے گھر پہ تھے، اور اتنے میں پتہ چلا کہ مسجد نبوی میں امیر معاویہ خطاب کرنے والے ہیں. تو ان کی بہن نے انہیں فورس کیا کہ تم جاؤ اور جا کے بیٹھ کے سنو کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہ کیا خطاب کرنے والے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی کو کوئی غلط رنگ دے دیا جائے. انہیں بھی پتہ تھا کہ بنو امیہ کے لوگ کیسے ہیں اور کیسے ان کی غیر موجودگی کو وہ ایک کوئی چال سمجھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف سے. تو خیر راوی حدیث کہتے ہیں ابن عمر آئے اور وہ آ کے بیٹھ گئے ان کا خطبہ سٹارٹ ہونے سے پہلے. اور خطبے میں لمبا چوڑا خطبہ ہے، اس خطبے میں لیکن بڑے ڈیفائننگ الفاظ ہیں. اس میں امیر شام کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کوئی نیا شخص جو ہے، کوئی تیسرا شخص جو ہے وہ خلافت کی خواہش لے کر بیٹھا ہے. اسے چاہیے اس کو پتہ چلے کہ میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یعنی یہ امیر معاویہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر پہ ٹونٹ کیا کہ یہ جو نئے لوگ جو ہیں جو خلافت کی خواہش کر بیٹھے ہیں انہیں بتا دو کہ میں یعنی معاویہ بن ابی سفیان ان سے یعنی عبداللہ بن عمر اور ان کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. خیر انہوں نے یعنی حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں معاذ اللہ. یہ کیا ہے کہ وہ خیر خطبہ ختم ہوا. راوی حدیث کہتے ہیں میں نے ابن عمر سے یہ خطبے کے بعد پوچھا کہ آپ نے ان کو جواب کیوں نہیں دیا، کیونکہ یہ آپ کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یعنی وہ اس طرح کر کے ٹانگوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک گوٹ کھولوں اپنی اور میں اس کو بولوں یعنی معاویہ بن ابی سفیان سے کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے زمانہ جاہلیت میں تجھے اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا تھا جبکہ تم اور تمہارا باپ کافر تھا. یعنی یا تو وہ اپنی بات کر رہے تھے یا حضرت عمر کی بات کر رہے تھے یا حضرت علی کی بات کر رہے تھے کہ تینوں نے جب یہ لوگ کافر تھے جنگ بدر، احد اور غزوہ خندق میں، ان میں ان لوگوں نے امیر معاویہ، ان کے ابا، ان کے پورے خاندان کو پیٹا ہے اپنے ہاتھوں سے. تو ابن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت یعنی معاویہ بن ابی سفیان آپ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے جبکہ آپ کافر تھے. اور یاد کریں میں نے آپ کو شروع میں جب میں یہ سلسلہ سٹارٹ کیا تھا ویڈیوز کا، میں نے اس وقت میں نے ایک حدیث سنائی تھی حضرت عمر کی جب انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک مرغے نے انہیں ٹھونگے ماری ہیں اور انہوں نے اس کی ایک تعبیر کی تھی کہ ان قریب وہ شہید کر دیے جائیں گے. تو اس وقت انہوں نے 6 لوگوں کو نامزد کیا تھا خلافت کے لیے، جس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. تو ان کا نام لینے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ان کی خلافت میں جو مسئلے پیدا کرے گا یا ان کی خلافت سے باہر جو بھی خلافت کی خواہش کرے گا یا ان کے لیے مسئلے مسائل پیدا کرے گا، یہ وہی لوگ ہوں گے جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہوگا، اور یہ بدترین لوگ ہوں گے اور یہ بدعتی ہوں گے. اس طرح کے سخت الفاظ تھے. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا، یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہوگا. اور 4108 میں بخاری میں ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ معاویہ تو وہی ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے، میں نے یا میرے باپ نے، علی نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا کہ جب تم لوگ کافر ہوا کرتے تھے. لیکن پھر ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے خون ریزی کا ڈر ہوا اور پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی. میں نے سوچا کہ ادھر صبر کر لیتا ہوں، اللہ کی جنت میں تو انشاءاللہ جانا ہی ہے، تو وہاں جو ہے اللہ بڑا ہمیں نوازے گا. تو یعنی انہیں ابن عمر جیسے صحابی، اتنے بڑے صحابی کو ڈر تھا کہ بنو امیہ کے بڑے لوگوں کو کچھ کہہ دیا تو وہ میرے خون کا مسئلہ ہو جائے گا، مجھے ہی کہیں قتل نہ کر دیا جائے، مجھے ہی نہ مار دیا جائے. خون ریزی کا ڈر، یہ بخاری کے الفاظ ہیں 4108. خیر انہوں نے بہت تکلیفیں دیں سیدنا علی کو، مولا علی علیہ السلام کو، اور اس وجہ سے مولا علی علیہ السلام جو ہیں اپنی نمازوں میں
ان پہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی نماز کے دوران دعا کرتے تھے کہ اے اللہ برباد کر دے معاویہ اور اس کے شیعوں کو، یعنی ان کے لوگوں کو برباد کر دے، ابا سلمی اور ان کے شیعوں کو برباد کر دے اللہ عمر ابن عاص اور ان کے شیعوں کو۔ حضرت علی جو ہیں یہ بدعا کیا کرتے تھے نمازوں میں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں میں دو گروہ بنا دیے تھے، ایک حضرت علی کی پارٹی، ایک حضرت امیر معاویہ کی پارٹی۔ انہوں نے مسلمانوں کی خلافت کے نظام کو نقصان پہنچایا تھا۔ آج تک مسلمان جو ہیں اس دراڑ سے واپس نہیں آ پڑے ہیں۔ آپ سنی شیعہ اختلاف دیکھ لیں، آج 1400 سال ہو گئے۔ حضرت علی 40 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، آج 1447 ہجری ہے، 1407 سال ہو چکے ہیں حضرت علی کی شہادت کو۔ لیکن اس کے بعد نہ خلافت اس طرح قائم ہوئی، نہ مسلمان کبھی یونائٹ ہوئے اس طرح، ان لوگوں کی وجہ سے، امیر شام جیسے لوگوں کی وجہ سے، جنہوں نے اتنا بڑا دراڑ ڈالی مسلمانوں کے بیچ میں۔ تو حضرت علی جو ہیں وہ نہیں انہیں معاف کرتے تھے، الٹا بددعا کرتے تھے ان کے لیے۔ حتیٰ کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے حضرت علی سے اہل جمل اور اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کیا امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو سیدنا علی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل جمل کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں معاف فرمائیں گے، اور اہل صفین کے معاملے میں بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، مجھے یقین ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن جو میرے مخالفین ہیں میں ان کے بارے میں بھی دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اس غلطی سے درگزر فرمائے گا اور اللہ انہیں معاف فرمائے گا۔ لیکن جہاں تک معاملہ معاویہ کا ہے، میرے اور معاویہ کے درمیان فیصلہ اللہ کی عدالت اللہ کرے گا، اس کو میں معاف نہیں کرتا۔ یعنی حضرت علی نے سب کو معاف کیا، لیکن معاویہ بن ابی سفیان کو نہیں معاف کیا، مرتے دم تک معاف نہیں کیا۔ الٹا فرمایا کہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ اپنی عدالت میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ سوچیں، حضرت علی نے ان کو کبھی معاف نہیں کیا۔ خیر، اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہوا، حضرت علی جو ہیں ان کی یہ 2 جنگیں ہو چکی تھیں، جنگ جمل ہو چکی تھی، جنگ صفین ہو چکی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم 2459 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت 2 گروہوں میں بٹ جائے گی۔ اب اس وقت آپ نے نہیں بتایا کہ کیا گروہ ہوں گے، کس کے ہوں گے، لیکن اب ہمیں پتہ ہے وہ 2 گروہ، ایک سیدنا علی کا تھا، ایک سیدنا معاویہ کا تھا۔ انہوں نے آپ سے فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے 2 گروہوں میں بٹ جائے گی، اور ان 2 میں سے جب ان میں پھوٹ پڑی ہوئی ہوگی، لڑائی ہوگی، ایک تیسرا گروہ نکلے گا، اور اس تیسرے گروہ سے یعنی خوارج سے وہ جماعت قتال کرے گی جو اقرب الی الحق ہوگی، یعنی جو حق کے قریب ہوگی۔ تو ہمیں پتہ ہے کس نے جنگی، وہ میں آگے بتاتا ہوں۔ یہاں اقرب الی الحق کا الفاظ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جو دونوں گروہ، جو 2 بڑے گروہ ہیں، اس میں جو حق پر ہوگا، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، وہ ان سے قتال کرے گا۔ تو بعض لوگ آپ کو کہتے ہوئے سنیں گے کہ اقرب الی الحق سے آپ سے مراد تھی کہ جنہوں نے قتال کیا، یعنی حضرت علی کی جماعت، وہ تو حق کے قریب تھے، لیکن دوسری جو تھی وہ بھی کوئی بالکل گمراہ نہیں تھی، غلط نہیں تھی، وہ بھی حق پر تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی حضرت علی، جو کہ بڑی جھوٹی تعویل کرتے ہیں ان الفاظ کی۔ کیونکہ اسی طرح سورہ آل عمران میں آیت نمبر 167 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں کہ جب ان سے کہا گیا سورہ آل عمران آیت نمبر 167 میں کہ اے منافقین سے جب کہا گیا کہ جنگ کے لیے نکلو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تو وہ کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی علم ہوتا کہ آج ہی جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور جنگ میں جاتے ہیں۔ تو اس جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ لوگ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ہیں۔ اب کیا آپ اس کی یہ تشریح کریں گے کہ معاذ اللہ ان میں کوئی ایمان بھی تھا منافقین میں؟ ہم تو جانتے ہیں منافقین میں کوئی ایمان نہیں تھا، وہ تو کافروں سے بدتر ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ تو اس کی تشریح نہیں کرتے کہ وہاں بھی اقرب کے لفظ آتے ہیں اسی آیت میں کہ وہ لوگ ایمان کی بے نسبت وہ لوگ کفر کے زیادہ قریب تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کفر کے قریب تھے لیکن تھوڑا بہت ایمان ان میں بھی تھا، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ اقرب الی الحق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد تھی کہ جو گروہ حق پر ہے وہ ان سے قتال کرے گا، اور وہ سیدنا علی کا گروہ تھا۔ خیر، صحیح بخاری میں آتا ہے، ابو سعید خدری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جنگ غزوہ حنین کے بعد جو ہیں وہ مال تقسیم کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ذی الخویصری تمیمی،
اس کا نام تھا، اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گربان سے ایک بال تھا وہ پکڑا، مطلب ایک کپڑا تھا وہ پکڑا اور کھینچا اور کہا کہ اے محمد انصاف کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا تیرا بیڑا غرق ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ پھر حضرت عمر جو ہے انہوں نے یہ دیکھا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو، لیکن ان قریب اس کے ایسے ساتھی ہوں گے جن کے ساتھ جو اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے، جو اتنا قرآن پڑھیں گے کہ تمہاری عبادتیں، آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر تمہاری عبادتیں ان کی عبادتوں کے سامنے حقیر لگیں گی، یہ اتنے زیادہ عبادت گزار ہوں گے لیکن یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح ایک تیر جو ہوتا ہے وہ اپنے شکار کو جب ہٹ کرتا ہے، جب آپ تیر سے کسی شکار کو مارتے ہیں جس طرح وہ آر پار ہو جاتا ہے نا جلدی سے بغیر کسی پرابلم کے. آپ نے فرمایا یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح ایک تیر اپنے شکار سے نکلتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا یہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب یہ مسلمان جو ہیں ان میں آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہوگی. اور یہ کب ہوا؟ جب حضرت علی اور ان کے خلاف جو باغی تھے وہ نکل آئے تھے، وہ جنگوں کے لیے نکل آئے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب مسلمانوں کے درمیان آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہوگی. پھر آپ نے ایک نشانی دی کہ ان میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس کے ہاتھ جو ہوں گے کٹے ہوئے ہوں گے اور اس کی جو بازو ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا جس طرح کے عورت کی چھاتی ہوتی ہے. آپ نے ایک نشانی بتائی کہ اس طرح کا اس کا ہاتھ ہوگا. خیر یہاں پہ یہ حدیث ختم نہیں ہوئی. پھر ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں وہ گروہ جس نے ان کے خلاف یعنی خوارج کے خلاف قتال کیا وہ سیدنا علی ابن ابی طالب کا گروہ تھا، جنہوں نے جنگ نہروان میں ان سے قتال کیا اور میں اس گروہ میں حضرت علی کے ساتھ شامل تھا. اور جب وہ قتال ختم ہوا، جب وہ جنگ ختم ہوئی تو ایسے شخص کی لاش لا کے حضرت علی کو دکھائی گئی. حضرت علی نے خود ڈھونڈی جس کا ہاتھ اسی طرح تھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عورت کی چھاتی کی طرح، یعنی گوشت کے لوتھڑے اس کے ہاتھ سے لٹک رہے تھے اس طرح کا تھا. تو اس پہ آپ حضرت علی نے فرمایا تھا صدق یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا تھا، یعنی جو آپ نے پیشن گوئی کی تھی وہ حقیقت پہ مبنی تھی، ایسے ہی تھا. پھر جب جنگ نہروان کے وقت سیدنا علی جو ہیں جا رہے تھے جنگ کے لیے تو اپنے لوگوں کا مرال بوسٹ کرنے کے لیے حضرت علی نے فرمایا، حضرت بخاری میں آتا ہے مسلم میں بھی آتی ہے حدیث، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تو گوارا ہے کہ مجھے کوئی آسمان سے زمین پہ پھینک دے، لیکن مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات کہوں جو میں نے خود ان سے سنی نہ ہو. یعنی وہ بیسس بتا رہے تھے کہ یہ بات جو آگے میں بتانے جا رہا ہوں یہ بات میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. پھر آگے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روئے ارض کی یعنی زمین کی بہترین مخلوق ہوگی جو خوارج سے قتال کرے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ روئے ارض کے جو بہترین لوگ ہوں گے، جو سب سے اچھے سب سے افضل لوگ ہوں گے روئے ارض کے، یعنی دنیا کے سب سے اچھے لوگ، وہ خوارج کے خلاف قتال کریں گے. آگے سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ان کے خلاف قتال کرنے کا کتنا ثواب ہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم اترانے لگو گے. میں نے ایسا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے، لیکن میں تمہیں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ آپ اگر تم میں سے کوئی صرف اس ایک عمل کو بنیاد بنا لے کہ تم نے خوارج کے خلاف قتال کیا تو یہ تمہارے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس کی اتنی ثواب ہے، اس کے لیے اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے ریوارڈ رکھے ہیں کہ اگر تم زندگی میں اور کچھ نہ کرو، صرف یہ قتال میں حصہ لو جہاں تم خوارج کو قتل کرو تو یہ تمہارے لیے کافی ہے. تمہیں اس کے بعد اور کچھ نہیں کرنا ہوگا، تمہارے لیے جنت گارنٹیڈ ہے. خوارج کو مارنے کا اتنا ثواب ہے. ایک حدیث میں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوارج جو ہیں یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے اور جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے، اور یہ خوارج کو آپ نے فرمایا تھا یہ جہنم کے کتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو، کیونکہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں پہ شک کرو گے کہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہم. یہ ان کا قرآن اتنا پڑھیں گے لیکن ان کا قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. یہ کرتے کیا تھے، یہ قرآن پڑھتے تھے اس کی غلط تفسیر کر کے، غلط تعویلات کر کے، جو آیتیں کافروں پہ فٹ ہوتی تھی، جو آیتوں کا مطلب کچھ اور تھا، وہ مسلمانوں پہ ان کو فٹ کر دیا کرتے تھے. مسلمانوں پہ وہ اس کی
غلط تعویلات کرتے تھے اور مسلمانوں پہ فٹ کرتے تھے. خوارج یہ کیا کرتے تھے. اتنے روح ارض کی بدترین مخلوق جو ہے وہ خوارج ہیں. حتیٰ کہ ان کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ خوارج قیامت تک نکلتے رہیں گے. جتنے بھی آج بھی آپ کو لوگ ملتے ہیں بغض علی میں، ناسبی قسم کے جتنے لوگ ہوتے ہیں خوارج ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت تک نکلتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے خلاف قتال کرے گا. تو اب ہمارے ارد گرد ہر جگہ جہاں کوئی آپ کو دکھے جو اہل بیت سے بغض لیے بیٹھا ہے، جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مسلمانوں پہ غلط تعویلات، قرآن کی غلط آیتیں فٹ کرتے ہیں، سب خارجی ہوتے ہیں. جو مسلمانوں کو قتل کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پہ غلط آیتیں فٹ کرتے ہیں، وہ آیتیں جو کافروں کے لیے نازل کرتے ہیں. تو یہ خوارج کی بیسک ڈیفینیشن ہے، اور ان کو قتل کرنے کا بےحد ثواب ہے. لیکن میدان جنگ میں ایسا نہیں کوئی جا رہا ہے آپ نے پکڑ کے قتل کر دیا. میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں. خیر، یہ خوارج کیوں پیدا ہوئے، کیا مسئلہ تھا، ان کی کیا ریزرویشنز تھیں، وہ سب کیا تھیں، وہ ایک بڑی لمبی حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ میں. ابن عباس جو تھے، حضرت علی کے جو کزن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. ابن عباس کی حضرت علی سے بہت کلوز تھے. تو ابن عباس نے حضرت علی سے کہا کہ میں ارادہ کر رہا ہوں کہ میں ان کے پاس جاؤں، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک مسکن بنا لیا. تو یہ ٹوٹل 6000 تھے خوارج. تو ابن عباس نے کہا کہ میں ارادہ کر رہا ہوں کہ میں ان کے پاس جاؤں، میں ان سے جا کے بات کروں کہ کیا مسئلہ ہے، تاکہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ میں سن کے آپ کے پاس لے آؤں اور آپ کی ریزرویشن میں ان تک پہنچا دوں. تو حضرت علی نے منع فرمایا کہ مت جاؤ، مجھے ڈر ہے تمہیں کہیں نقصان نہ پہنچا دیں. تو ابن عباس نے کہا کہ نہیں، آپ میری فکر مت کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے. تو خیر ابن عباس وہاں چلے گئے، اور ابن عباس نے وہاں جا کے ان سے خطاب کیا، ان سے فرمایا کہ میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، اور میں سننے آیا ہوں کہ تمہارے کیا تحفظات ہیں، تاکہ وہ میں علی ابن ابی طالب کے سامنے پیش کروں، اور دوسرے جو ہیں میں ان کے تحفظات تم سے شیئر کروں. تو کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ. اور پھر انہوں نے خوارج نے 3 مین اعتراض جو خوارج کو تھے حضرت علی سے، وہ انہوں نے بتایا. سب سے پہلا اعتراض انہوں نے بتایا کہ حضرت علی نے انسانوں کو قاضی بنا دیا ہے ان معاملات میں جن معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہونا چاہیے. انہوں نے قرآن کی ایک آیت، سورہ نساء کی غالباً کوئی آیت انہوں نے کوٹ کی تھی، مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد. اگر آپ میں سے کسی کو جاننا ہو تو مجھے بتائیے گا، میں ایگزیکٹ وہ آیت بتا دوں گا. اس آیت میں ہے کہ اس آیت کی ٹرانسلیشن ہے کہ فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. انہوں نے وہ آیت لے کے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانی فیصلے جو ہیں، انہوں نے فیصلوں کا اختیار انسانی قاضیوں کو دے دیا بجائے اس کے کہ اللہ کو فیصلہ کرنے دیں. یہ پہلا اعتراض تھا. دوسرا اعتراض انہوں نے کیا کہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، اس میں حضرت علی نے نہ ان کی مال غنیمت سمیٹی، نہ ان کے جو قیدی تھے جو ان کے مرد تھے ان کو نہ قیدی بنایا، نہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا، کیونکہ اس وقت یہ حساب کتاب پہ چلتا تھا. یہ اس وقت وار کا پارٹس تھی کہ جب آپ جنگوں میں حصہ لیتے ہیں تو جو جنگ ہارنے کے بعد جو جنگ ہار جاتے ہیں لوگ، ان کا آپ مال لے لیتے ہیں، وہ مال غنیمت ہوتا ہے. ان کے جو مرد رہ جاتے ہیں وہ آپ کے قیدی ہو جاتے ہیں، آپ کے غلام بن جاتے ہیں، اور ان کی عورتیں آپ کی لونڈیاں بن جاتی ہیں، اور لونڈیوں سے آپ کو اجازت ہے آپ نکاح کرنے کی اور دوسرے فائدے اٹھانے کی. تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت علی نے یہ نہیں کیا، نہ اہل جمل کے ساتھ کیا، نہ اہل صفین کے ساتھ کیا. تیسرا ان کا اعتراض تھا کہ جب تحکیم کا مسئلہ آیا اور وہ حضرت امیر معاویہ نے یہ ریزرویشن شو کی کہ اس تحریر پہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو کاٹ کے صرف علی ابن ابی طالب لکھا جائے. تو حضرت علی نے یہ بات کیوں مانی؟ اگر حضرت علی امیر المومنین نہیں ہیں تو کیا امیر الکافرین ہے؟ یہ 3 ان کے سب سے بڑے اعتراض تھے. ابن عباس نے پوچھا آپ کا اور کوئی چوتھا کوئی اعتراض؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہی 3 اعتراض ہیں. تو ابن عباس نے پھر فرمایا کہ چلیں آپ نے اپنے 3 اعتراض مجھے بتا دیے، اگر میں قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ ان کے الفاظ تھے کہ اگر میں قرآن و سنت کی روشنی میں اسی طرح آپ کو میں ان تینوں اعتراضات کے جواب دے دوں تو کیا پھر آپ جو ہیں اپنے مسئلے کو دور کر کے حضرت علی کے ساتھ ہو جائیں گے دوبارہ؟ ان میں سے بہت سو نے کہا ہاں. تو ابن عباس نے کہا کہ آپ کا پہلا اعتراض جو ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اللہ کی جگہ انسانی قاضی بٹھا دیے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کا جواب میں آپ کو سورہ مائدہ سے دیتا ہوں. سورہ مائدہ کی آیت ہے میرے خیال سے غالباً
خیر وہ آیت نمبر مجھے نہیں یاد کون سا، لیکن سورہ مائدہ میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حالت احرام میں ہو اس میں شکار مت کرو، اور اگر تم سے غلطی سے شکار ہو ہی جائے تو پھر اسی طرح کے جانور کو تم ایز اے فدیہ دے دو، اور وہ کیا جانور ہوگا کیا ہوگا اس کے لیے 2 معتبر انسانوں کو سلیکٹ کر لو اپنے میں سے، اور تاکہ وہ تمہیں فیصلہ کر دیں۔ تو انہوں نے یہ ثبوت دیا کہ قرآن میں سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے حقیر معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ تم آپس میں 2 معتبر لوگوں کو سلیکٹ کر لو اور ان سے کہہ دو کہ یہ فیصلہ کر دیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور کس طرح کا جانور ہونا چاہیے فدیے کے لیے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کیا۔ تو جب معاملہ اتنا چھوٹا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے کہ ہم انسانی مدد لے سکتے ہیں، انسانوں سے فیصلہ لے سکتے ہیں۔ تو جب معاملہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، جب خلافت کے لیول پہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی نے فیصلے کرنے لوگوں کی جان کے لیے، خون ریزی کو اوائڈ کرنے کے لیے، تو اس وقت اگر حضرت علی انسانی فیصلہ کوئی کرتے ہیں، کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کسی کو قاضی بناتے ہیں، تو اس سے آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا اعتراض ان کا تھا کہ لونڈیاں کیوں نہیں بنائی، مال غنیمت کیوں نہیں لوٹا، تو اس پہ ابن عباس نے فرمایا کہ آپ کا یہ جو اعتراض ہے یہ باطل پر مبنی ہے، کیونکہ یہ جو مال غنیمت لوٹنے والی بات ہے اور یہ لونڈیاں بنانا یہ کافروں کے لیے، یہ جب کافروں سے جنگی ہوگی یہ سارے کام تب ہوں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ پھر حضرت ابن عباس نے بڑی سخت مثال دی، انہوں نے کہا اہل جمل میں سیدنا علی جو ہیں وہ اماں عائشہ کے خلاف لڑ رہے تھے، تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں سیدہ عائشہ کو معاذ اللہ وہ لونڈی بنا لیتے معاذ اللہ؟ ابن عباس نے کہا تو اگر تو وہ لونڈی بناتے تو وہ بھی غلط تھا، کیونکہ وہ اماں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے نبی آپ مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ امت کی ماں کو معاذ اللہ حضرت علی جو ہے لونڈی بنا لیتے اپنی؟ معاذ اللہ، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تم سیدہ عائشہ کو ام المومنین مانتے ہی نہیں ہو، رسول اللہ کی زوجہ مانتے ہی نہیں، تو یہ تم خود ہی میں کفر کر رہے ہو، کیونکہ یہ تو بات اسٹیبلش ہے، یہ بات تو ثابت ہے کہ وہ ام المومنین تو ہیں۔ تو یہ تمہارے دونوں کہ ان کو یا تو ام المومنین نہ مانو یا ان کو لونڈی بناؤ، دونوں جو ڈیمانڈز ہیں یہ باطل پر مبنی ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں ضمناً یہاں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی جنگوں کے ایتھکس سکھائے ہیں کہ جنگیں کس طرح کرنی ہے، جنگوں میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ سب کافروں کے حوالے سے سکھایا۔ مسلمانوں کے خلاف جب جنگ ہوگی اس میں کیا رائے آپ کا طریقہ ہوگا، کس طرح آپ اپنی چیزیں کنڈکٹ کریں گے، کس طرح آپ معاملات کو لے کے چلیں گے، وہ ہمیں حضرت علی کی جنگوں سے دکھتا ہے کہ اس میں نہ آپ مال غنیمت لوٹیں گے، نہ آپ کسی کو لونڈیاں بنائیں گے، نہ آپ اپنے قیدی لے کے جائیں گے، نہ آپ غلام بنائیں گے۔ یہ حضرت علی نے ہمیں سکھایا ہے، جس سے ہمیں دکھتا ہے، اور جس کو حضرت ابن عباس نے ایز بیسس یوز کیا ان کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت علی جو ہیں وہ حق پر تھے، وہ سیدہ عائشہ جیسی بڑی ہستیوں کو لونڈیاں نہیں بنا سکتے تھے، وہ خود اپنے میں ایک کفر ہو جاتا حضرت علی کی طرف سے۔ تیسرا اعتراض کہ انہوں نے امیر المومنین کیوں کاٹا تحریر سے، اور وہ اگر امیر المومنین نہیں تو کیا امیر الکافرین ہے؟ تو اس کے جواب میں ابن عباس نے فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ مشرکین مکہ تھے، مشرکین عرب تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول اللہ کاٹنا پڑا تھا اور دب کے صلح کرنی پڑی تھی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب سے بڑی ہستی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان سے زیادہ اللہ کے قریب، لیکن انہوں نے باہمی رضا کی خاطر، ایک یونٹی کی خاطر، ایک بہتر انجام کی خاطر اس کو ایکسیپٹ کیا اور ختم کیا، اور اسی طرح ان کے فٹ سٹیپس میں فالو کرتے ہوئے سیدنا علی بن ابی طالب سلام علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی رسول اللہ کے فٹ سٹیپس میں فالو کرتے ہوئے مسلمانوں کی باہمی رضا کے لیے، یونٹی کے لیے، مسلمانوں کی خون ریزی کو اوائڈ کرنے کے لیے اس کام کو ایکسیپٹ کیا۔ پھر یہ تینوں جواب دینے کے بعد ابن عباس نے پوچھا کیا میرے باتوں سے آپ لوگ مطمئن ہیں، میرے جوابوں سے مطمئن ہیں؟ تو ان 6000 میں سے 2000 جو ہیں ان کو چھوڑ کے ابن عباس کے ساتھ واپس آ گئے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں ضمناً یہ بات عرض کر دوں کہ حضرت علی جو ہیں ان کو ابن عباس نے یہاں تشبیہ دی رسول اللہ سے، اور جنگے اور حضرت علی کے ساتھیوں کو رسول اللہ کے ساتھیوں سے، اور انہوں نے ابن جو باغی تھے جو حضرت علی کے مقابلے پہ تھے ان کو تشبیہ دی مشرکین عرب سے، مشرکین مکہ سے، کہ ان کی وجہ سے دب کے، مشرکین مکہ کی وجہ سے دب کے رسول اللہ کو صلح کرنی پڑی تھی،
اور یہ باغیوں کی وجہ سے، حضرت علی کے مخالفین کی وجہ سے دب کے حضرت علی کو، جس طرح رسول اللہ نے دب کے صلح کی تھی اسی طرح حضرت علی نے دب کے صلح کی. تو حضرت علی کی حقانیت ثابت کرتی ہے کہ حضرت علی حق پہ تھے، حضرت علی کتنے زیادہ رسول اللہ کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے تھے، اور حضرت علی کے مخالفین کتنے زیادہ غلط اور باغی تھے. خیر اس کے بعد یہ 4000 جو رہ گئے تھے، جنگ نہروان ہوئی، تیسری جنگ تھی جو حضرت علی نے اپنے دور میں لڑی باقاعدہ طور پہ، اور اس میں بھی حضرت علی جو ہیں اپنی باقی دونوں جنگوں کی طرح جیتے، اور حضرت علی کی فوجوں میں سے غالباً آتا ہے کہ 2 یا 3 لوگ شہید ہوئے، باقی ان کی طرف سے سینکڑوں لوگوں کو مارا گیا، اور یہ روئے عرض کے بہترین مخلوق بنے حضرت علی اور ان کے ساتھی، جنہوں نے خوارج کے خلاف قتال کیا رسول اللہ کے حکم کے مطابق. پھر چونکہ تحکیم میں کوئی سلیوشن نہیں بنا تھا اور اس مسئلے کو حضرت علی تمام کرنا چاہتے تھے، تو حضرت علی نے صفین پارٹ 2 کی تیاری کرنا سٹارٹ کی. حضرت علی چاہتے تھے کہ میں دوبارہ ایک بڑی فوج تشکیل دوں اور پھر ہم امیر شام کے خلاف میں نکل کے یہ مسئلہ جو ہے، یہ جنگوں کا مسئلہ، یہ مسلمانوں کے بیچ جو فتنہ ہے، اس کو میں ختم کروں. لیکن اس سے پہلے کہ یہ ہوتا، خوارج نے یہ پلان بنایا کہ مسلمانوں کے جو 3 بڑے لوگ ہیں اس وقت، جن کی وجہ سے سارے مسئلے ہیں، ان کے زوم میں حضرت علی، امیر معاویہ اور عمر ابن عاص، ان تینوں کو ہم تینوں کو پلان کر کے ایک ہی دن قتل کر دیں گے. حالانکہ 3 الگ شہر میں تھے تینوں، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ تینوں کو، لیکن ہم 3 لوگ بھیجیں گے اور تینوں کو جا کے قتل کر دیں گے. تو اسی طرح ہوا، انہوں نے ایک پلان ڈیوائز کیا کہ ایسے ایک شخص جائے گا، وہ ایک حضرت علی کے پاس جائے گا، ایک امیر شام کے پاس جائے گا اور ایک عمر ابن عاص کے پاس جائے گا، تاکہ تینوں کو قتل کر دیا جائے. اور ڈیسائیڈ ہوا کہ فجر کے وقت نماز میں جب یہ لوگ ہوں گے تو اس وقت ان پہ حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا جائے گا. تو ابن ملجم نام کا ملعون شخص، لعنتی، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، اس کو بھیجا گیا حضرت علی کے پاس کوفہ، ایک شخص گیا امیر شام کے پاس اور ایک شخص گیا عمر ابن عاص کے پاس. تو عمر ابن عاص اور امیر شام جو ہیں وہ تو بچ گئے. امیر شام اس دن غالباً مسجد نہیں آئے، اور عمر ابن عاص کا مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد کیا ہوا تھا، لیکن بچ گئے، ان پہ حملہ اس طرح نہیں ہوا. حضرت علی جو ہیں فجر کی نماز لیڈ کر رہے تھے کوفہ کی جامع مسجد میں. جب وہ سجدے کی حالت میں تھے حضرت علی، تو ابن ملجم نے ان کے سر پہ وار کیا اور ان کے سر پہ تلوار سے ضرب لگائی. اور یہاں وہ حدیث میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلاتا چلوں، آپ نے فرمایا تھا کہ اگلی امتوں میں سب سے بدترین شخص وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا. میری امت کا سب سے بدترین شخص وہ ہے جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. ایسا ہی ہوا، ابن ملجم ملعون نے حضرت علی کے سر پہ وار لگایا تلوار سے، اور حضرت علی کے سر میں بڑا گہرا، اور حضرت علی کے سر سے خون بہنے لگا. اور جیسے ہی حضرت علی کے سر پہ وار ہوا تو حضرت علی نے فرمایا فَاسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، کہ اے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کہ اے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کہ حضرت علی کی میں نے پچھلی ویڈیو میں آخر میں بتایا تھا کتنی سیکریفائسز ہیں، کتنی بڑی، لیکن امت نے قدر نہیں کی، نہ تب نہ آج قدر نہیں کی امت نے حضرت علی کی، سیدنا علی کی. حضرت علی ایک آخری کوشش تھے جنہوں نے نظام خلافت کو، ابو بکر اور عمر کی خلافت کو سنبھالا ہوا تھا. اس طرح سے وہ معاملات لے کے چل رہے تھے اور مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس امت نے ان کی قدر نہیں کی اور آخرکار ان کو شہید کر دیا. اور اس طرح 40 ہجری 21 رمضان المبارک کو 40 ہجری میں سیدنا علی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا علی کو شہید کر دیا گیا کوفہ میں. وہ فوراً شہید نہیں ہوئے تھے، 17 یا 18 رمضان کو ان کو ضرب لگی تھی اور 21 رمضان کو غالباً حضرت علی جو ہیں شہید ہو گئے. حضرت علی کی شہادت سے پہلے لوگوں نے ان سے مشورہ کیا، ان سے کہا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں، کسی کو اپوائنٹ کریں، تاکہ امت جو ہے کسی فتنے میں نہ پڑے اس حوالے سے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کروں گا. تو ایک شخص نے اس وقت حضرت علی نے کہا کہ آپ پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ امت کو اس حال پہ چھوڑ کے آ گئے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں امت کو اسی حال پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس حال پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے تھے. یعنی حضرت رسول اللہ نے بھی کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، میں بھی حضرت رسول اللہ کی فٹ سٹیپس میں فالو کروں گا. جیسا میں نے بتایا حضرت علی سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی رسول اللہ کو اس طرح کوئی جانتا تھا جو قربت حضرت علی کو ملی ہوئی تھی. حضرت علی نے فرمایا میں امت کو اسی طرح چھوڑوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا.
اور یہ اس بات کا ثبوت ہے یہ حدیث کہ حضرت علی نے کسی کو نامزد نہیں کیا اپنے بعد. اور پھر 21 رمضان المبارک کو حضرت علی جو ہیں مولا علی شہید ہو گئے. مولا علی کی شہادت کے بعد ابن عباس اور باقی اصحاب نے آپس میں صلح مشورہ کر کے اور آپس میں باہمی رضامندی سے حضرت امام حسن کو، جو کہ حضرت علی کے بیٹے تھے، انہیں سلیکٹ کیا اور انہیں نیا اگلا خلیفہ نامزد کر دیا، 5واں خلیفہ راشد مسلمانوں کا. تو یہ آپ بہت جھوٹ سنیں گے لوگوں سے کہ حضرت علی نے بھی تو حضرت حسن کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حضرت علی نے کسی کو نامزد نہیں کیا تھا. حضرت علی فقیہ آدمی تھے، رسول اللہ کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھے. حضرت علی جو رسول اللہ نے کیا انہوں نے وہی کیا تھا اور امت کو شورا پہ چھوڑ کے گئے تھے. اور اس کے بعد امت نے ان کے بیٹے حسن ابن علی کو خلیفہ نامزد کر دیا. حسن ابن علی جو ہیں خلافت میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلا کام کیا، انہوں نے ایک بڑی فوج تشکیل دی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرے باپ کا جو ادھورا کام تھا، جو صفین پارٹ 2 حضرت علی کرنا چاہتے تھے، کہ میں اس کو کنٹینیو کر کے اس فتنے کو ختم کروں گا. لیکن جتنے وقت میں انہوں نے فوجیں جمع کیں اور لوگوں کو آمادہ کیا، اتنے میں تاریخ میں آتا ہے کہ امیر شام نے اور بنو امیہ کے لوگوں نے مل کے ان کے گورنرز خریدنا سٹارٹ کر دیے، ان کی گورننس کو اندر سے کمزور کرنا سٹارٹ کر دیا. اس بات کا حضرت حسن کو معلوم تھا، پتہ چلنے لگ گیا کہ ان کی گورننس کتنی ویک ہوتی چلی جا رہی ہے، کس طرح یہ لوگ خریدتے چلے جا رہے ہیں جو کہ این جنگ کے وقت حضرت حسن کا ساتھ چھوڑ دیں گے. لیکن اس کے باوجود حضرت حسن بخاری میں آتا ہے پہاڑوں جیسا لشکر لے کے 40,000 کا تقریباً لشکر لے کے جنگ کرنے کے لیے امیر معاویہ کے پاس گئے. عمر ابن عاص بخاری کو اس حدیث میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے امیر معاویہ کو کہا کہ اے معاویہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ حسن ایک اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہے کہ وہ تب تک واپس نہیں جائے گا جب تک وہ اپنے مخالفین کو بھگا نہ دے، یعنی مار نہ دے، ہرا نہ دے. تو امیر معاویہ نے پوچھا پھر ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ تو آپس میں صلح مشورے سے انہوں نے طے پایا کہ ہمیں حسن کو صلح آفر کر دینی چاہیے کہ ہم آپس میں صلح کر لیں. اور سورہ انفال میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر حالت جنگ میں تمہیں کافر بھی صلح آفر کرے تو ان کی اس آفر کو قبول کرو، ان کی اس صلح کو پرائیورٹی دو جنگ کے اوپر. ہمیشہ صلح کو، ہمیشہ پیس کو پرائیورٹی دینی چاہیے. اور بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اپنے ممبر پہ بٹھایا اور فرمایا، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے. سید کا مطلب ہوتا ہے سردار. میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، اور میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح ہوگی. تو ان کی نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ ان کی وجہ سے صلح ہوگی. تو جب امیر معاویہ نے صلح آفر کی، اور سورہ انفال میں آتا ہے کہ اگر کافر بھی تمہیں صلح آفر کرے جنگ میں اسے ایکسیپٹ کرو، تو یہ تو پھر مسلمان تھے، کلمہ گو تھے. تو حضرت امام حسن نے ان کی یہ صلح جو ہے ایکسیپٹ کی، اور اس طرح جو ہے مسلمانوں کے بیچ میں یہ ایک معاہدے والا سلسلہ طے پایا. اب یہ صلح، کوئی بھی صلح جو ہوتی ہے وہ شرط کی بنیاد پہ ہوتی ہے. جیسے صلح حدیبیہ تھی، اس کی شرطیں تھیں کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال مسلمان آئیں گے اور 3 دن صرف مکہ میں رکیں گے اور بغیر ہتھیاروں کے آئیں گے. مسلمانوں کی طرف سے کوئی اگر قریش کے پاس چلا جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے، قریش کی طرف سے کوئی مسلمانوں کے پاس جائے تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا پڑے گا. اور بھی کئی شرطیں تھیں. تو اس طرح کوئی بھی صلح، کوئی بھی پیس ایگریمنٹ، کوئی بھی ٹریٹی ہوتی ہے تو وہ شرطوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. اسی طرح جو یہ صلح تھی، یہ جو صلح حسن جسے کہتے ہیں، یہ بھی شرطوں کی بنیاد تھی. اور اس کی بنیاد 5 بڑی شرطیں تھیں جو حضرت حسن نے رکھی تھی، جو کہ حضرت امیر معاویہ نے ایکسیپٹ کی تھیں. صرف ایکسیپٹ کی تھی، مانی کوئی نہیں تھی، وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن وہ شرطیں کیا تھی، ان شرطوں کو ڈسکس کر کے آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے. تو ان میں سے پہلی شرط یہ تھی حضرت امام حسن کی طرف سے کہ حضرت امام حسن جو ہیں وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں گے، خلیفہ نہیں رہیں گے، اور ان کی جگہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ حکومت سنبھال لیں گے. لیکن وہ حکومت کے نظام کو اس طرح لے کے چلیں گے جس طرح خلافت راشدہ میں خلیفہ راشد ابو بکر، عمر، عثمان اور علی لے کے چلتے تھے. یعنی حکومت کا نظام جو ہے وہ خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلنا چاہیے. یہ سب سے پہلی شرط تھی. دوسری شرط تھی حضرت علی کے وہ ساتھی جنہوں نے اب صلح ہونے کے بعد جنگ چھوڑ دی ہے، اپنے ہتھیار ڈال دیے، ان کے خلاف کوئی کارروائی، انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، ان کے خلاف کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا اب طاقت میں آنے کے بعد. تیسری شرط تھی
کہ ممبروں سے بنو امیہ کے لوگ جو ممبروں پہ آ کے حضرت علی پہ لعنت کرتے ہیں، یہ سلسلہ لعنت ہونے کا حضرت علی پہ یہ ختم کیا جائے گا۔ جی آپ اس بات سے کوئی تعقب میں نہیں آئیے گا، سرپرائز نہیں ہوئے گا۔ حضرت علی پہ 60 سالوں تک، 40 ہجری سے لے کے 100 ہجری تک ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی۔ تو یہ تیسری شرط تھی کہ یہ ممبروں پہ لعنت کرے، اس سلسلہ حضرت علی پہ یہ ختم ہوگا۔ حالانکہ ایسا کچھ ہوا نہیں، ختم نہیں ہوا، اور میں اگلی ویڈیو میں تفصیلاً بتاؤں گا۔ چوتھی شرط تھی کہ سورہ انفال میں جو اللہ تعالیٰ نے مال فے کا، مال غنیمت کا 5واں حصہ، خمس جسے کہتے ہیں، جو اہل بیت کے نام کیا، رسول اللہ کے گھر والوں کے نام کیا، تو وہ اسی طرح قرآن کے حکم کے مطابق اہل بیت کو دیا جائے گا مال غنیمت میں سے۔ یہ واحد شرط تھی جس پہ عمل درآمد ہوا، جس کو امیر معاویہ نے ایکسیپٹ بھی کیا اور اس کے اوپر ایکٹ بھی کیا۔ اور پانچویں اور آخری شرط جو سب سے مین شرط تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آ جائے گا، جب آپ کو لگے گا کہ آپ مرنے والے ہیں، تو آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے، آپ اپنا سکسیسر کسی کو نہیں بنائیں گے، آپ امت کو شورا پہ چھوڑیں گے، آپ کسی کو خلافت، اپنا اگلا خلیفہ، اپنا سکسیسر نامنیٹ نہیں کریں گے، آپ امت کو شورا پہ چھوڑیں گے۔ یہ پانچویں اور سب سے بڑی شرط تھی۔ یہ شرطیں کس طرح ان کی دھجیاں اڑائی گئیں، کس طرح تہس نہس کیا گیا، یہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن یہ 5 بڑی شرطیں تھیں جن کی بنیاد پہ یہ صلح ہوئی، صلح حسن ہوئی۔ اور 40 ہجری ربیع الاول میں، ربیع الاول کے مہینے میں امام حسن جو ہیں وہ اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے، اور امیر معاویہ جو تھے وہ مسلمانوں کے اگلے حکمران، پہلے بادشاہ بن گئے۔ یہاں آپ میں سے اکثر لوگوں کے دماغ میں آ سکتے ہیں میں ان کو خلیفہ کیوں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت علی منہاج نبوہ، خلافت آن دا وے آف پروفٹ ہوڈ 30 سال تک رہے گی۔ اور 30 سال کیا تھے؟ حضرت سفینہ نے گنوائے، 2 ابو بکر کے، 10 عمر کے، 12 عثمان کے، 24 اور 6 علی کے، اور 6 حضرت علی کا نہیں تھا، حضرت علی صرف 5.5 سال تک خلیفہ راشد تھے، اور اس کے بعد 6 مہینے حضرت امام حسن جو ہیں وہ خلیفہ رہے، اور ربیع الاول 40 ہجری میں ان کے 6 مہینے پورے ہوئے جس میں انہوں نے خلافت سے اپنی دستبردار ہو گئے تھے، اور پھر حضرت امیر معاویہ نے چیزیں اپنے ہاتھوں میں لے لی تھیں۔ اور آگے اس حدیث کے الفاظ ہیں، جب راوی نے پوچھا تھا سفینہ سے کہ بنو زرقہ یعنی بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ تو خلیفہ راشد ہیں ہی نہیں، ہاں الٹا خلافت تو ہم میں، اس وقت سفینہ نے، رسول اللہ کے غلام نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ حضرت علی جو ہیں وہ تو خلیفہ راشد ہیں، الٹا بنو امیہ جو ہے یہ اس روئے ارض کی بدترین بادشاہت ہے۔ اور دوسری اسی حدیث کے دوسرے ترک میں ملتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک قائم رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی۔ اور آگے حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ یہ اس روئے ارض کی بدترین بادشاہت ہے بنو امیہ، اور ان کا سب سے پہلا بادشاہ معاویہ ہے۔ یعنی حضرت معاویہ کو صحابہ بھی خلیفہ راشد، خلیفہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے لیڈر آئے، لیکن وہ خلیفہ اسی طرح تھے جیسے خلافت عثمانیہ کے خلیفہ تھے۔ یہ سارے وہی لوگ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، نام کے مسلمان تھے یہ، چاہے وہ بنو عباس ہو، بنو امیہ ہو، بنو فاطمہ ہو، یا منگول ہوں، یا مغل ہوں، یا خلافت عثمانیہ کے لوگ ہوں۔ تو اس لیے حضرت معاویہ جو ہیں اسلام کے پہلے بادشاہ، میں بار بار اس لیے میں ان کو خلیفہ نہیں کہتا، بادشاہ ہی کہتا ہوں۔ اس طرح یہ پہلے خلیفہ بنے اور پہلے بادشاہ بنے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا نظام، اپنی بادشاہت کا دور سٹارٹ کیا۔ اب کس طرح ان کی بادشاہت میں ظلم و ستم ہوئے، کس طرح دھجیاں بکھیری گئیں سنتوں کی، وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کی وہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر مجھ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے اور ہمیں حق و سچ کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔